رات کا اندھیرا اور 3 زہر میں بجھی ہوئی تلواریں۔ مکہ کے ایک خفیہ مکان میں 3 سائے اکٹھے ہوئے تھے۔ ان کا ارادہ کوئی معمولی ڈاکہ یا بغاوت نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ہی رات ایک ہی وقت میں اسلام کی 3 سب سے بڑی ہستیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا خوفناک عہد کر رہے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا یہ سب سے خطرناک اور خفیہ منصوبہ کن لوگوں نے بنایا تھا؟ یہ وہ فتنہ تھا جس نے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور اب ان کی نظریں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور شام و مصر کے گورنروں پر جمی تھیں۔ آخر یہ خوارج کون تھے، اور انہوں نے ایک ہی دن میں اسلام کے 3 بڑے رہنماؤں کو ختم کرنے کی قسم کیوں کھائی؟ چلیے آج تاریخ کے اس تاریک ترین راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھا، بلکہ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ کی گلیاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون سے رنگین ہو چکی تھیں۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے پیروکاروں نے پورے اسلامی نظام کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ زیادہ تر بنو تمیم، بنو بکر اور بنو اسد جیسے بدوی قبائل کے وہ سرکش لوگ تھے جن کی اکھڑ اور جنگجو طبیعت کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں سرحدوں کی طرف بھیج دیا تھا تاکہ ان سے اسلامی جنگوں میں کام لیا جا سکے۔ لیکن اب یہ سازشی عناصر کوفہ اور بصرہ کی فوجی چھاؤنیوں میں مضبوط ہو چکے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صفوں میں چھپ کر مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ انہی منافقین کی سازشوں نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ پہلے جنگ جمل، اور پھر آئی تاریخ کی وہ ہولناک جنگ صفین، جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس ایک جنگ میں دونوں طرف سے تقریباً 70,000 مسلمانوں کی جانیں گئیں، جس میں شام کے لشکر سے 45,000 اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے 25,000 لوگ مارے گئے۔ جب لڑائی حد سے بڑھ گئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج نے صلح کے لیے قرآن مجید کو نیزوں پر اٹھایا، اور یوں تحکیم یعنی ثالثی کا فیصلہ ہوا۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے ہزاروں لوگ بغاوت کر کے الگ ہو گئے۔ انہوں نے تلواریں نکال کر نعرہ لگایا، فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ یہ لوگ بظاہر ماتھوں پر سجدوں کے نشان رکھنے والے انتہائی عبادت گزار تھے، لیکن ذہنی طور پر اس قدر اکھڑ اور ضدی تھے کہ انہوں نے وقت کے خلیفہ کو ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ تاریخ کے اوراق میں انہی باغیوں کو خوارج کے نام سے جانا گیا۔ خوارج کا فتنہ جب حد سے بڑھ گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ نہروان میں ان کا صفایا کر دیا، جس میں ان کے ہزاروں جنگجو مارے گئے۔ اس ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کے لیے بچے کھچے خوارج نے ایک خفیہ میٹنگ کی۔ ان ضدی اور گمراہ لوگوں نے ایک لرزہ خیز منصوبہ بنایا کہ جب تک 3 اہم شخصیات زندہ ہیں، نعوذ باللہ، یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایک ہی دن فجر کے وقت علی، معاویہ اور عمرو بن عاص کو قتل کر دیں گے۔ 3 قاتل چنے گئے، اور تینوں نے اپنی تلواروں کو تیز ترین زہر میں بجھا کر اپنے اپنے ہدف کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اس شیطانی منصوبے کو انجام دینے کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم نامی بدبخت خارجی کوفہ پہنچا۔ اس کی تلوار 1 مہینے تک زہر میں ڈوبی رہی تھی تاکہ ایک معمولی سا زخم بھی جان لیوا ثابت ہو۔ رمضان المبارک کی 19 تاریخ یہ کوئی عام رات نہیں تھی۔ تاریخ طبری اور حافظ ابن الکثیر کی شہر آفاق کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ لرزہ خیز منظر درج ہے کہ فجر کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلنے لگے تو صحن میں موجود مرغابیاں آپ کے قدموں سے لپٹ گئیں۔ وہ بے تحاشا شور مچا رہی تھیں اور آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے ان پرندوں کو ہٹانا چاہا تو شیر خدا نے فرمایا، انہیں مت روکو، یہ نوحہ کرنے والیاں ہیں۔ جیسے وہ بے زبان جانور بھی جان چکے ہوں کہ آج صبح کوفے کی مٹی کیا خونی منظر دیکھنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز کے لیے پکارتے ہوئے مسجد کے محراب میں پہنچے۔ جیسے ہی آپ نے سجدے میں سر رکھا، اندھیرے میں چھپے ابن ملجم نے وہ زہریلی تلوار پوری طاقت سے آپ کے سر مبارک پر دے ماری۔ یہ اتنا کاریوار تھا کہ خون کا پھوارہ پھوٹ پڑا اور آپ کی داڑھی خون سے سرخ ہو گئی۔
लेकिन इस दर्द की शिद्दत में भी आपके लबों से कोई आह नहीं निकली, बल्कि वो तारीखी अल्फाज अदा हुए जिसने कुफ्र और मुनाफिकत की दीवारें हिला दी। फुज़तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। जब इस बदबख्त कातिल इब्ने मुलजिम को पकड़कर खलीफा वक्त के सामने लाया गया तो आपने तारीख का वो फैसला सुनाया जो इंसानी अक्ल को दंग कर देता है। आपने अपने बेटों को वसीयत की कि देखो, अगर मैं इस जख्म से शहीद हो जाऊं तो इसके बदले में सिर्फ एक ही वार करना, इसके हाथ पैर मत काटना, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाशों की बेहुरमती से मना करते सुना है। जिस बर्तन में तुम खाते हो उसी में इसे भी खाना देना। अपने ही कातिल के लिए ऐसा इंसाफ, इंसानी तारीख इसकी मिसाल देने से कासिर है। उसी सुबह दमिश्क में हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हो पर भी हमला हुआ, लेकिन वो शदीद जख्मी होने के बावजूद बच गए, जबकि मिस्र में हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हो बीमारी की वजह से फजर पढ़ाने नहीं निकले और उनकी जगह एक और शख्स शहीद हो गया। खवारिज की इस लगाई हुई आग ने उम्मत से इस्लाम के चौथे अजीम खलीफा को हमेशा के लिए छीन लिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो की शहादत के बाद उम्मत मुस्लिमा एक ऐसे खौफनाक दोराहे पर खड़ी थी जहां हर तरफ सिर्फ खून रेजी और बगावत के बादल थे। कूफा के लोगों ने आपके बड़े साहिबजादे नवासा रसूल हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हो के हाथ पर बैत तो कर ली, लेकिन खवारिज और मुनाफिकीन अब भी अपनी साजिशों के जाल बुन रहे थे। जब हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हो ने देखा कि उम्मत मजीद दो हिस्सों में कट जाएगी और मुसलमानों का खून पानी की तरह बहेगा, तो उन्होंने वो अजीम फैसला किया जिसकी पेशगोई खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। उन्होंने मुसलमानों को कटने से बचाने के लिए खिलाफत हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हो के हवाले कर दी, जिससे आर्जी तौर पर अमन तो कायम हो गया, लेकिन अब्दुल्ला बिन सबा के बोए हुए वो जहरीले बीज अब तनावर दरख्त बन चुके थे। खिलाफत राशिदा का शूराई निज़ाम अब आहिस्ता आहिस्ता मुलूकियत यानी खानदानी बादशाहत में बदल रहा था। उम्मत में पड़ने वाली ये दरारें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि महज चंद दहाइयों बाद ही तारीख़ इस्लाम को करबला के उस हौलनाक तरीन सानहे से गुजरना पड़ा जहां हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो को उसी कूफा और इराक की मट्टी पर अपने पूरे कुनबे के साथ प्यासा शहीद कर दिया गया। हजरत उमर, हजरत उस्मान और फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम, इन तीनों खुलफाए राशिदीन की शहादत इस बात का जिंदा सबूत है कि इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान कभी बाहर के दुश्मनों ने नहीं, बल्कि हमेशा अंदरूनी फितनों और मुनाफिकीन ने पहुंचाया है। अपनों के रूप में छुपे ये खंजर आज भी तारीख का सबसे बड़ा सबक हैं। आपके ख्याल में ये फितना इतने बड़े पैमाने पर क्यों फैला? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो अब्दुल्ला बिन सबा और उसके फितने की मुकम्मल हकीकत पर हो, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हो सकता है अगली वीडियो आप ही की तजवीज़ पर बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इल्म को दूसरों तक भी पहुंचाने में हमारा साथ दें। शुक्रिया।